الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم۔ تخت و تختہ میں سے کوئی ایک چنا کرتے ہیں، تخت و تختہ میں سے کوئی ایک چنا کرتے ہیں، عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ یہ توپ کیا ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر دیا کرتے ہیں۔ اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ ہمارے اسٹیج پر اس شہر کی معزز شخصیت حافظ زبیر احمد صاحب موجود ہیں، ہماری جماعت کے ضلعی امیر حضرت سائیں مولانا عبدالکریم مری صاحب موجود ہیں، مولانا صدر دین صاحب بھی موجود ہیں، قائد اہل سنت حضرت مولانا صدر دین صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی کافی ذمہ داران یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نبی کے بھی غلام ہیں اور نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ جس طرح پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کو دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر محبت صحابہ اور دوسرا پر محبت اہل بیت۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں پر نام ابو بکر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں پر نام علی بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں پر نام عمر رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں پر نام حسن بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں پر نام عثمان رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں پر نام حسین بھی رکھتے ہیں۔ ہم جہاں اپنی بچیوں پر نام عائشہ رکھتے ہیں، وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو دیکھیے، وہ صدیق اکبر مسجد ہے تو یہ علی المرتضیٰ مسجد ہے۔ ہمارے مدرسوں کو دیکھیے، وہ جامعہ صدیقیہ ہے تو یہ جامعہ حیدریہ ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، اور ہم نہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں نہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، اور ہم گستاخی کرتے بھی نہیں، گستاخی برداشت کرتے بھی۔ ہم سب کو ماننے والے ہیں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو راستہ ہمیں دیا ہے وہ یہی راستہ ہے۔ ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی۔ میں ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز قبل 9 ربیع الاول کو حیدرآباد کے اندر جو گستاخی ہوئی، پوری امت مسلمان کے دل زخمی ہیں، لیکن کچھ دھوکے باز
میڈیا پر آ کر اور رنگ بدلنا چاہتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو عمر بن سعد کے خلاف یہ بات ہوئی ہے، یہ پتلا تو عمر بن سعد کا تھا اور عمر بن سعد قاتل حسین ہے، اس کا پتلا بنا کر اس کی توہین کی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تم کسی اور کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن جو حضرت حیدری شہید کے تلمذ میں بیٹھے ہوں وہ تمہارے دھوکوں کو جانتے ہیں، تمہارے مکر فریب کو جانتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ دو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے یہ عمر بن سعد نہیں، یہ نام جو ہے یہ عمر بن سعد ہے۔ ذمہ داران یہاں انتظامیہ کے بھی موجود ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمر بن سعد نام نہیں ہے، یہ نام ہے عمر بن سعد، اور 9 ربیع الاول کو عمر بن سعد کی نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، اور دوسری بات 9 ربیع الاول کی تاریخ کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قاتل حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور چوتھی بات یہ ہے انوار نعمانیہ کے اندر ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ المقتل الثانی، ثانی حضرت عمر کو کہتے ہیں المقتل الثانی یوم التاسع من شہر ربیع الاول، کہتے ہیں 9 ربیع الاول ثانی کا قتل ہونے کا دن ہے۔ حضرت عمر کی شہادت امت مسلمہ کے عقیدے میں یکم محرم الحرام ہے، لیکن ان کے عقیدے میں حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں، بلکہ ان کے عقیدے میں حضرت عمر کی شہادت 9 ربیع الاول ہے۔ یہ عوام کو پتہ نہیں، اس لیے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہوں نے انوار نعمانیہ کے اندر نعمت اللہ جزائری نے جو باقر مجلسی کا شاگرد ہے، منظور نظر شاگرد ہے، اس نے انوار نعمانیہ میں یہ لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے اور 9 ربیع الاول عید کا دن ہے۔ ان کے عقیدے میں ذرا زور سے لعنت آنی چاہیے، عمر کے دشمنوں پہ لعنت، توجہ رہے، کہتے ہیں 9 ربیع الاول حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے اور عید کا دن ہے، اور آگے بڑھ کر ایک بات اور بھی لکھی ہے انوار نعمانیہ کے اندر کہ یہ ایسا خوشی کا دن ہے کہ اس دن کرامن کاتبین سے کہا جاتا ہے اپنے قلم روک دو، دشمنان صحابہ جو بھی خطائیں کریں 3 دن تک ان کی خطاؤں کو نہ لکھا جائے۔ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، یہ 3 دن انہوں نے خوشی کے منائے اور بتایا کہ حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے۔ اب جب یہ آ کر حضرت عمر کی گستاخی کرتے ہیں تو یہ سرکاری لوگوں کو آسانی سے بے وقوف بنا جاتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو ان کے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان کے عقائد یہ ہیں کہ 9 ربیع الاول حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور جو خطائیں کریں گے وہ خطائیں معاف ہیں۔ تو آج اگر کوئی حضرت عمر کا نام لے کر گستاخی کرتا ہے، اس کو گستاخ عمر تصور کیا جائے گا، اس پر مذہبی کتابیں بھی گواہی دیتی ہیں، حالات حاضرہ بھی گواہی دیتی ہیں کہ یہ کوئی اور عمر نہیں تھا، اور جو عمر بن سعد کہتے ہیں وہ تو عمر بن سعد ہے، وہ تو اگر قاتل حسین ہے تو 9 ربیع الاول کا قتل حسین سے تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے ان کے عقیدے میں۔ اس لیے حضرت عمر کے گستاخ کو پھانسی پر لٹکایا جائے، پھانسی پر لٹکایا جائے۔ ہم کسی کی کیلو کال کو برداشت، ان دھوکے بازوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے بٹھاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہارے سامنے دھوکے دیں گے۔
ہمارے سامنے بیٹھ کر ذرا بات کریں کہ ان کے عقیدے میں یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں۔ اور دوسری بات، جو اصحاب رسول پر اعتراضات کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ قرآن کی تعلیمات سے جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ رب کے قرآن نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کے لیے محبوب بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجا کے، سنوار کے، مزین کر کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ایمان اور کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو صحابہ کے لیے ناپسند قرار دیا ہے۔ اب قرآن مجید کے اس موقف آ جانے کے بعد دنیا جہان کی کوئی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جی فلاں صحابی میں کوئی کام خلاف شریعت تھا، اس روایت کو قرآن کے ٹکر میں آنے کی وجہ سے رد کر دیا جائے گا، قرآن کو سینے سے لگایا جائے گا، صحابہ کو زندہ باد کہا جائے گا۔ اگر قرآن مجید کی آیات کی تشریح کروں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں سرکاری افسران سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کاش تم نے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت بالکل نافذ العمل بنایا ہوتا، آج کسی میں جرت نہ ہوتی کہ وہ اتنی گستاخی کرے۔ اور یہ لوگ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، اب دیکھیں یہ گستاخی، صحابہ کی گستاخی ایسی چنگاری ہے کہ صرف حیدرآباد نہیں، صرف سندھ نہیں، بلکہ پورا پاکستان اس بدامنی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو یہ طبقہ، گستاخ طبقہ، جس طرح اسلام کے لیے ناسور ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے بھی ناسور ہے۔ پاکستان کا امن ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، بار بار پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دشمن دین بھی ہیں، دشمن وطن بھی ہیں، ان کو لگام چاڑی جائے یا نہیں چڑھائی جائے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت بالکل نافذ العمل بنایا جائے۔ یہ مطالبہ منظور ہے؟ اب یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دیکھو جی یہ جب افسران کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، ان کی زبانیں الگ ہوتی ہیں، اب جب آپس میں بیٹھتے ہیں ان کی زبانیں بدل جاتی ہیں۔ وہاں کہتے ہیں جی ہم گستاخی کرتے نہیں ہیں، توہین حرام ہے، مراجع کے فتوے ہیں، صحابہ کی توہین حرام ہے، مقدسات کی توہین حرام ہے۔ اچھا، صحابہ کی توہین کو تم حرام سمجھتے ہو، مراجع کے فتوے ہیں توہین حرام ہے، اچھا قانون پاس کرتے ہیں کہ جو توہین کرے گا اس کو اتنی بڑی سزا ملے گی، کہتے ٹھہرو ٹھہرو، قانون بھی پاس نہ کرو، پتہ چلا کہ دال میں کالا کالا ہے، دال میں کالا کالا ہے یا پوری دال کالی ہے؟ پوری دال کالی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے جانتے ہیں ان کی زبان الگ ہے، دل میں عقائد الگ ہیں، اس لیے بہت سارے مکر و فریب ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ قائد سندھ بھی تشریف فرما چکے ہیں، ان کا بیان بھی آپ نے سننا ہے، اس لیے ہم پرعزم ہیں، ہم کسی دباؤ میں آ کر جھکنے والے، ڈرنے والے، کسی نے سوچا ہوگا شاید یہ ہتھکڑیوں کے بعد، جیلوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ دب جائیں گے، جھک جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ کیا تم ڈر گیا؟ اگر نہیں ڈرے ہو تو جرت اور غیرت کے ساتھ ایسا جواب دیجئے، اگر کہیں منکر کان رکھ کر سن رہا ہو اس کا قصاص وہی نکل جائے، جرت اور غیرت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟
نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی سے دین سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟